السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ کریڈٹ کارڈ سے حوالے کے سوال تھا۔ وہ کریڈٹ کارڈ میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ بینک سے وہ مطلب کہ آپ کو کیا بولا جاتا ہے کہ آپ کو آج ہم فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے دے دیں گے، 10 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے، 10 دن میں اگر آپ پیسہ دے دیتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ 10 دن کے بعد دیتے ہیں، 11ویں دن میں دیتے ہیں یا 12ویں دن میں دیتے ہیں تو کچھ پرسنٹ اس پہ سود دینا پڑے گا آپ کو، تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ ہاں، جو تاجر بھائی ہے اور جس کو اشد ضرورت ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن شرط بتائی کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اپنی رقم ادا کر دے۔ تو اگر جیسے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے بٹ بعد میں وہ گناہ وہ نہیں کرتا، الٹا اس کو اس پہ اجر ملتا ہے، تو کیا اس پہ بھی وہ چیز اپلائی ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں کون سا گناہ کی نیت سے ہو گیا ہے؟ پلس وہ دقت یہ ہے، جیسے میری جو قوم کے لوگ ہیں میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو جیسے گاؤں کے اندر چودھری کے گاؤں ہے، وانگڑ مسلمانوں کے گاؤں ہے، وہ ان لوگوں سے نفرت ویسی کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے جب وہ غیر مسلم تھے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ دعوت کا کام نہ ہوتا نا صاحب تو ہم جیسے کو تو ہدایت نہ ملتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ کریڈٹ کارڈ سے حوالے کے سوال تھا۔ وہ کریڈٹ کارڈ میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ بینک سے وہ مطلب کہ آپ کو کیا بولا جاتا ہے کہ آپ کو آج ہم فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے دے دیں گے، 10 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے، 10 دن میں اگر آپ پیسہ دے دیتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ 10 دن کے بعد دیتے ہیں، 11ویں دن میں دیتے ہیں یا 12ویں دن میں دیتے ہیں تو کچھ پرسنٹ اس پہ سود دینا پڑے گا آپ کو، تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے، کریڈٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم وقت سے پہلے اگر رقم ادا کر دیتے تو سود ادا کرنا نہیں ہوتا، اور عام طور پر ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں وقت سے پہلے دے دوں۔ بے شک اس میں سود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سودی نظام جب تک اس کی اشد ضرورت نہ ہو، اشد ضرورت ایک تاجر خود سمجھ سکتا ہے کہ مجھے اشد ضرورت ہے کہ نہیں۔ میں تاجر نہیں ہوں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے کریڈٹ کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس نظام میں اپنے آپ کو شامل نہ کروں۔ بہتر ہے کہ اس نظام سے دور رہو، چاہے مجھے سود بھرنا نہیں پڑ رہا ہے، پھر بھی بہتر اسی میں ہے کہ بھائی میں اس نظام سے دور رہوں۔ اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے ایک تاجر بھائی کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس شرط کے ساتھ اس کو لے سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے اس کی رقم ادا کر دے۔ مطلب لینا جائز ہی ہے؟ کیا بولے؟ مطلب لینا جائز ہی ہے؟ ہاں، جو تاجر بھائی ہے اور جس کو اشد ضرورت ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن شرط بتائی کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اپنی رقم ادا کر دے۔ تو اگر جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے بٹ بعد میں وہ گناہ وہ نہیں کرتا، الٹا اس کو اس پہ اجر ملتا ہے، تو کیا اس پہ بھی وہ چیز اپلائی ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں کون سا گناہ کی نیت سے ہو گیا ہے؟ نہیں، اب کیا دیکھیے بتا لیٹ ہو جائے تو اس کو دینا ریحان پڑے صاحب، گا؟ عام حالت میں یہ درست نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک خاص کنڈیشن ہے جی جو مفتی صاحب نے بتا دی، عام حالت میں جیسے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سبھی کے لیے درست نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ایک بہت خاص کنڈیشن ہے، پرٹیکولر کنڈیشن کے اندر گنجائش مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔ میرے استاد تھے ایک مفتی صاحب، تو ہوں۔ میں ان کو بولوں گا وہ ادھر اسٹریم میں آئے بات کریں آپ سے۔ وہ مفتی سعید صاحب ہے نا، مفتی سعید صاحب تھے نا؟ ہاں بھائی، علمی اختلاف تو ہو ہی سکتا ہے، ابھی تو کہہ دیا۔ اب جی لڑوانا ہے آپ کو تو ان کے استاد سے؟ تو لڑوانا نہیں ہے، دیکھیے علمی اختلاف ہے تو نہیں نہیں علمی نہیں اختلاف ویسے ہے۔ نہیں، میں ان کو ایسے بول رہا تھا کہ میں چلے وہ بات کر لیں آپ سے تو۔ ہاں، تو علمی اختلاف تو بالکل مفتی صاحب نے بتایا نا۔ اب دیکھیے، دو جی طرح جی کی باتیں ہوتی ہے، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جس کو تجارتی مسائل، معاشی مسائل کہا جاتا ہے۔ معاشی مسائل میں ہمارے جو علماء کرام ہیں، اگر اس میں دو رائے ان کی ہے علمی اختلاف کی وجہ سے، تو کچھ لوگ تھوڑا زیادہ سختی کرتے ہیں احتیاط کی بیس پر، ان کی رائے تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، مضبوط کا مطلب اپنے طور پر، کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بالکل جانے نہیں ہے، اور کچھ گنجائش نکالتے، دونوں کے بعد دلیل ہوتی ہے، دونوں میں سے جس کی طرف بھی رجحان جا رہا ہے آپ کو اس میں جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اب انہوں نے جائز اوور آل انہوں نے منع کر دیا ہے، آپ کی گنجائش نکال رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ علمی جو اختلاف اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے اندر احتیاط کے طور پر ہم کہہ دیتے کہ اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا مفتی خود کا ہی ہے۔ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ نہیں، نہیں، وہ مفتی میں سعید بولتا صاحب ہوں ان کی مفتی کوئی سعید استاد ہے، کوئی آپ کے جی، استاد ہے نا مفتی سعید؟ حدیث کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، شاگرد بھی ہیں ان کے۔ اچھے، مطلب مفتی سعید صاحب کے وہ شاگرد وغیرہ ہے نا، تو وہ شاگرد تو ہزاروں، ان کے شاگرد لاکھوں کروڑ دنیا میں، ہمیں کیا پتا وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم فرق بھی نہیں مفتی پڑتا۔ سعید صاحب ہی کے شاگرد ہیں،
لیکن مسئلہ کیا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کے استاذ کا کیا نظریہ ہے؟ میں ان کو بولوں گا وہ اسٹریم میں آ کے نا اب اگلے بندے کو نا میں ان کو بولوں گا جوائن کریں وہ. جی جی بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، السلام ٹھیک ہے، السلام علیکم. میں لے رہا ہوں ارشد انصاری صاحب کو. جی ارشد صاحب اوپر ہیں. ارشد بھائی اوپر ہیں آپ. ارشد انصاری صاحب آپ نے مائک کو انمیوٹ کرا ہے، آپ نے سوال کیجیے. آپ اوپر ہیں. چلو بھائی آپ کہاں ہیں میرے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی. فیضل الرحمان صاحب. جی فیضل الرحمان صاحب آپ کی طرف سے بہت نوائس آ رہا ہے، ذرا آپ السلام علیکم. ایئر فون نکال دیجیے تھوڑا سا، بہت نوائس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میرے دوست کی آئی ڈی ہے فضل الرحمان کی، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ سے مطلب آپ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی بولیے بھائی. آپ اگر ڈرائیو کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ نہیں روک رہے جی، وہ نہیں، لال بتی پار کریے سر، اپنی سائڈ میں لگا رہے. ڈرائیو کرتے دوران نہ بات کیجیے گا بھائی، اجازت نہیں نہیں ہے. سائڈ میں ڈرائیو تو فضل الرحمان کر رہے ہیں، فضل جی الرحمان کر رہے ہیں سر. جی 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 بالکل کیجیے سوال. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نئی مسلم ہوں. ماشاء اللہ. تو میں ایمان میں داخل ہوا تھا، لیکن جس برادر سے آتے ہیں، جیسے بھائی انڈیا میں تو انہیں والمیکی کہتے ہیں، میں نے اس برادر سے اسلام قبول کیا، میں اسلام میں آیا ہوں. اور 2009 میں پلس وہ دقت یہ ہے، جیسے میری جو قوم کے لوگ ہیں میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو جیسے گاؤں کے اندر چودھری کے گاؤں ہے، وانگڑ مسلمانوں کے گاؤں ہے، وہ ان لوگوں سے نفرت ویسی کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے جب وہ غیر مسلم تھے. تو اس وجہ سے اگر یہ دعوت کا کام نہ ہوتا نا صاحب، تو ہم جیسے کو تو ہدایت نہ ملتی. مولانا کلیم سے بہتر، اور میں مولانا کلیم صاحب سے بہتر. جی جی جی. تو اس کے وشے میں بتائیے تھوڑا سا، یہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں آج بھی ان لوگوں سے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں. یعنی جو جس طبقے سے آپ آئے ہو، جو نان مسلم طبقہ تھا، وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ رائے لینے آئے ہو؟ ان لوگوں سے جو نفرت کرتے ہیں مسلمان بننے کے بعد میں، سیم ایسی کنڈیشن میں نفرت کرتے ہیں جیسے وہ پہلے مسلمان غیر مسلم تھے، کہ بھئی جو چھوٹی جات سے نفرت کرنا. اب وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی انہی لوگوں سے مسلمان اگر ہم بن جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ویسی نفرت سے دیکھتے ہیں. جی مفتی صاحب. یعنی کون نفرت کر رہا ہے، یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. یعنی آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ آپ کی طرح اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو ان کو نفرت سے دیکھے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نام ذکر نہ کریں آپ، ایسے مطلقاً بات کر لیں. جی تو وہ جو لوگ جو مسلم ہیں، پہلے لوگ مسلم بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ چودھری ٹائپ ہو گئے، پٹھان ٹائپ ہو گئے، اور رانگڑ مسلمان ہو گئے، وہ لوگ ان سے ویسی نفرت کرتے ہیں جو ایمان میں اب آپ کا سوال اب سمجھ میں آ گیا مجھے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہے لیکن وہ اعلیٰ ذات کے ہیں، تو وہ ہم لوگوں سے، ہم مسلمان ہو گئے پھر بھی نفرت کر رہے ہو. ہاں تو وہ تو غلط ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو سراسر غلط کر رہے ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. جی میں مولانا کلیم صاحب سے بحث کی. جی 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 نہیں وہ آپ یہ کہتا ہوں آپ تھوڑے جی دیکھیے وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذات پات کی تو اسلام میں نفی کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب، اب کیا کہہ رہے بھائی یہ بھی. جی جی میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ کی آواز تھوڑی یہ ہو رہی بات ہے. آپ کی صحیح ہے جی، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے سر. ہاں تو ان کے ان لیے کے یہی لیے ہے کہیے ہماری تھوڑا طرف. سا کہ وہ نہ کریں ایسے. ہاں بالکل، وہ تو نہ کرے نہیں. اسلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا ہے نا، حجۃ الوداع کا جو خطبہ کہا جاتا ہے، جو آخری خطبہ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی ذات والے کو کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اصل ہے اللہ کا ڈر ہونا، یہ سب سے بڑا انسان ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے. بس
ٹھیک ہے جی میں ساری اسلام کی باتیں دیکھ کے ایمان میں داخل ہوں، اسے بہت اچھی چیز ہے، کوئی کمی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن بھارت کے جو لوگ ہیں نا جی یہ کچھ ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں آپ. بھارت کے اندر تو ہم ہی خود ہیں. آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ بھارت کے لوگوں سے تو بات کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح بولنا. جی بالکل. اور ہم بھی چونکہ بھارت سے ہی، ہاں چونکہ ہم اس کو اس طرح بولیں گے، ہاں ہم اس طرح بولیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح سے مطلب پریزنٹ نہیں کر پاتے ہیں، نہ اسلام کو سمجھ پاتے ہیں. جی بالکل. تو اسی وجہ سے ان کی وجہ سے مسکنسیپشن ہوتا ہے، لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح بات اس تک پہنچائے. اور یہ دعوت کا کام جی بہت اچھا کام ہے، اور اس کے جیسا تو جی کوئی جی کام ہی نہیں ہے. جی جی بالکل ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط جملے ہیں، اس طرح نہیں بولنا ہے ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خدمات رکھی. جیسے کہ ابھی آپ دیکھو پوچھ رہے ہیں ہم سے، سوال جواب کر رہے ہیں عالم مفتی سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. تو خدمت الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ جس سے جو خدمت لے لیں وہ اس خدمت کے اندر جو ہے وہ لگ جائے، قبول فرما لے اللہ تعالیٰ بس. لیکن یہ نہیں کہ بس یہی ایک کام ہے، 50 کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام کرتے تھے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم بھی دیتے تھے، قرآن بھی سکھاتے تھے، اور چیزیں تربیت بھی کرتے تھے، زکوٰۃ، روزہ، حج، ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی تربیتیں بھی کر رہے ہوتے تھے. تو پھر پتہ چل گیا دین کا ہر شعبہ وہ لائق اتباع ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے میں نیکسٹ کالر کو لیتا ہوں، آپ سے اجازت لوں گا میں. تھوڑا سا بہت زیادہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.